मेरे वालिद फ़ालिज की वजह से बोल नहीं सकते थे। मैं सारा दिन दफ़्तर में काम करता और जब घर आता तो अक्सर उनकी आंखों में आंसू नज़र आते। वो इशारों से मुझे कुछ बताने की कोशिश करते। मेरी बीवी कहती थी कि वो अब्बा की बहुत खिदमत करती है, लेकिन मुझे उस पर शक होने लगा था। एक दिन मैंने चुपके से अपनी बीवी पर नज़र रखी तो मेरा दिल दहल गया। मेरी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अब्बा को फ़ालिज का पहला दौरा पड़ा, जिससे उनकी बोलने की सलाहियत ख़त्म हो गई। मेरी बीवी, जो कि अब्बा की सगी भांजी थी, शुरू में उनका बहुत ख्याल रखती थी। उनके खाने-पीने और मेडिसिन देने की पूरी ज़िम्मेदारी उसी की थी। मैं मुतमईन था कि महविश को अपने मामू से बहुत प्यार है। वो उनकी हर वक्त फ़िक्र करती रहती है। अब्बा की तरफ से मुतमईन होकर मैंने पूरा ध्यान कारोबार में लगाना शुरू कर दिया, ताकि अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकूं। लेकिन कुछ ही अरसे बाद मुझे महसूस हुआ कि अब्बा की आंखों में हर वक्त आंसू रहने लगे हैं। जब मैं उनके पास जाता तो वो इशारों में कुछ कहने की कोशिश करते, मगर बोल नहीं पाते थे। शुरू में मैंने समझा कि अब्बा चुप रहने से उकसाहट महसूस कर रहे हैं, वो बोलना चाहते हैं, बस यही वजह होगी। मगर फिर मैंने नोट किया कि जब भी अब्बा कुछ कहने की कोशिश करते, महविश उसी वक्त कमरे में आ जाती। उसे देखकर अब्बा फ़ौरन चुप हो जाते और आंखें बंद कर लेते। मुझे अपनी बीवी पर शक हुआ। यकीनन वो कुछ ऐसा कर रही थी जिससे अब्बा उसके सामने कुछ कहने से डरते थे। मैंने बहाने से महविश से बात करने की कोशिश की, तो वो कहने लगी, आप फ़िक्र न करें, मैं उनकी पूरी खिदमत करती हूँ, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती, सारा वक्त उनके साथ ही गुजारती हूँ। आप तो जानते हैं ना कि मुझे उनकी कितनी फ़िक्र है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया, मगर शक मेरे दिल से निकला नहीं। एक दिन मैंने बहाना बनाया और महविश से कहा, काफ़ी दिन हो गए, तुम्हारी अम्मी तुम्हें याद कर रही थी। अच्छा होगा अगर आज उनसे मिला। मुझे दफ्तर में ज़रूरी काम है, शाम तक वापस आ जाऊँगा। तुम अब्बा की फ़िक्र ना करना। मेरी बात सुनकर महविश बहुत खुश हुई। मैंने उसे रिक्शा दिलवाया और उसके सामने ही दफ्तर के लिए निकल गया। मैं चाहता था कि उसे पूरा यकीन हो जाए कि मैं वाक़ई दफ्तर जा रहा हूँ। जैसे ही वो रिक्शे में बैठकर अपनी अम्मी के घर गई, मैं फ़ौरन वापस लौट आया। मैंने अब्बा को कागज़ और कलम दिया और कहा, जो भी आप कहना चाहते हैं बराए करम इस पर लिख दें। और अब्बा ने जो सच्चाई लिखी उसे पढ़कर मेरे होश उड़ गया। जब से मैंने होश संभाला, अपनी माँ को हमेशा आंसू बहाते और अपने वालिद को उन पर जुल्म करते और नफ़रत करते देखा। शुरू में मुझे समझ नहीं आती थी कि अब्बा अम्मा से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। माँ में कोई कमी नहीं थी, वो नहायत खूबसूरत, नेक और सादा औरत थी। अब्बा से उम्र में काफ़ी छोटी थी और बहुत दीनदार थी, लेकिन इसके बावजूद भी अब्बा की नफ़रत नाकाबिले बर्दाश्त थी। माँ को देखते ही उनके माथे पर बल पड़ जाते। उन्हें मेरी मौजूदगी से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने हमेशा अपने वालिद के होते हुए भी यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारी। मेरा बहुत दिल चाहता कि अब्बा मुझसे प्यार करें, मुझे प्यार से बुलाएं, मेरी ख्वाहिशें पूरी करें, मगर उनका रवैया इतना सर था कि मैं उनके सामने बात करने की हिम्मत भी नहीं जता पाता। मोहब्बत तो दूर की बात, उन्हें घर में आता देखकर मेरे पाँव काँपने लगते। उनके चेहरे पर हमारे लिए सिर्फ बेरुखी थी। अलबत्ता एक एहसान उन्होंने मुझ पर ज़रूर किया, मेरी तालीम पर दिल खोल कर खर्च किया। मैं शहर के एक अच्छे निजी स्कूल में पढ़ता था, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत दौलतमंद ताजिर थे, कई दुकानों के मालिक, मगर माँ पर एक रुपया भी खर्च करना वो गुनाह समझते थे। जब मैं माँ से ये बात पूछता तो वो आंसू भरी आंखों से कहती, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये तुम्हारा वहम है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। मैं अक्सर सोचता कि अब्बा हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, हमसे मोहब्बत क्यों नहीं करते, हंसकर बात क्यों नहीं करते, हमारा ख्याल क्यों नहीं रखते। इतनी दौलत होने के बावजूद कभी हमें अच्छी ज़िंदगी क्यों नहीं दी। मेरी अम्मा अब्बा से बहुत डरती थी। जब उनके घर आने का वक्त होता तो माँ का चेहरा पीला पड़ जाता। घबराहट में घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाती। फिर भी अब्बा को कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता जिससे वो माँ पर हाथ उठा सके या उन्हें जलील कर सके। उनके अल्फाज इतने तल्ख होते कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे अब्बा की नफ़रत की असल वजह समझ में आने लगी। असल में मेरी फूफो ने शादी के फ़ौरन बाद अपने भाई यानी मेरे अब्बा के दिल में जहर भर दिया था। उसने कहा, तुम ना तो खूबसूरत हो, ना अपनी बीवी के हम उम्र। ऐसी औरतें अपने शौहर को धोखा देती हैं, क्योंकि उन्हें अपने जैसा जवान और हसीन वर्द चाहिए होता है। अपनी बीवी को काबू में रखो, उस पर अपनी धाक जमाए रखो, उस पर पैसा मत उड़ाओ, वरना वो तुम्हें धोखा देकर चली जाएगी। अब्बा का रंग सांवला था, मगर खद्दो खाल अच्छे थे। वो बदसूरत नहीं थे, लेकिन पप्पू के इन जहरीले अल्फाज ने उनके दिल में ऐसा वसवसा पैदा कर दिया कि वो समझने लगे कि वो वाकई बदसूरत हैं और उनकी बीवी ने सिर्फ दौलत के लालच में शादी की है। बस इसी एहसास कमतरी ने उन्हें माँ से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि माँ उनका हर तरह से ख्याल रखती थी, प्यार से पेश आती, उनके एक मोहब्बत भरे लफ्ज़ की मुंतज़िर रहती। मैंने हमेशा माँ को हसरत भरी निगाहों से अब्बा की तरफ देखते हुए पाया, जैसे वो चाहती हों कि कभी तो वो प्यार के दो बोल बोलें।
کبھی حال پوچھیں کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ وہ ایک عورت تھی، اس کی بھی ضروریات تھیں، مگر ابا نے کبھی انہیں پورا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ امی اکثر پھپھو کی اتاری ہوئی چیزیں پہنتی تھیں، یا کبھی کبھار میری خالہ ان کی کچھ ضروریات پوری کر دیتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا۔ میں امی سے کہتا، آپ ایسے شخص کے ساتھ کیوں رہتی ہیں؟ اسے چھوڑ دیں، ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ تو وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، بیٹا، کچھ باتیں وقت پر چھوڑ دینی چاہیے۔ لیکن ایک دن میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، گھر آیا تو حسب معمول ابا امی پر چیخ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے اور الزام لگا رہے تھے کہ امی کا کسی سے تعلق ہے۔ امی خاموش بیٹھی سن رہی تھی، جیسے انہوں نے ہار مان لی ہو۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے بیگ پھینکا اور سخت لہجے میں ابا کے سامنے کھڑا ہو کر کہا، آج کے بعد اگر آپ نے امی پر ہاتھ اٹھایا یا ان پر ایسے گھٹیا الزام لگائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں امی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ رہ لیجیے اپنی اس بہن کے ساتھ جو ہر وقت گھر میں فساد ڈالنے آ جاتی ہے۔ اب میں امی کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے ابا کے سامنے اتنا سخت رویہ اپنایا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئے، شاید انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان کا اکلوتا سہارا ہوں، بڑھاپے میں جس پر انہیں تکیہ ہے۔ وہ شاید مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، مگر مجھ سے اپنا سہارا ضرور سمجھتے تھے۔ میں امی کے پاس بیٹھ گیا، انہیں دلاسا دے رہا تھا کہ اچانک پھپھو کی آواز آئی، دیکھ لیا بھائی صاحب، میں تو کہتی تھی یہ عورت بہت چلاک ہے۔ کیسے بیٹے کو باپ کے خلاف کر دیا، اب باپ کے سامنے زبان چلا رہا ہے۔ وہ مزید بولی، بھائی صاحب اسے قابو میں کر لیں ورنہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کیا اسی دن کے لیے اس پر اتنا پیسہ خرچ کیا تھا؟ جانے دے ماں بیٹے کو، جب در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے تو عقل ٹھکانے آ جائیں گی۔ پھپھو کی باتیں سن کر میرا غصہ اور نفرت عروج پر پہنچ گئی۔ امی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ ڈر تھا کہ ابا کہیں پھپھو کی باتوں میں آ کر ہمیں گھر سے نکال نہ دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ابا چپ چاپ گھر سے باہر چلے گئے۔ ان کی خاموشی دیکھ کر پھپھو بھی خاموش ہو گئی اور اپنی چادر اٹھا کر چلی گئی۔ اس کے بعد ابا نے امی پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا۔ نہ وہ انہیں گالیاں دیتے، نہ ان کے کردار پر شک کرتے۔ البتہ اپنی کمائی میں سے اب بھی امی پر کچھ خرچ نہیں کرتے تھے۔ امی اب بھی اپنے بھائی سے تھوڑا بہت لے کر گزارا کر رہی تھی، مگر میں خوش تھا کہ اب انہیں روز مار کھانے اور ذلت سننے کی اذیت سے نجات مل گئی۔ پھپھو نے گھر آنا جانا بند نہیں کیا۔ وہ اور اس کے بچے اب بھی بے جھجک آتے، ابا کی کمائی پر عیش کرتے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے۔ ابا بھی انہیں پر اپنی محبت لٹاتے۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون کھول اٹھتا۔ پھر میں نے خود کو پڑھائی میں اس قدر مصروف کر لیا کہ کسی بات کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ اب مجھے گھر میں امی کے سوا کسی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ابا کو کچھ سمجھانا یا بدلنے کی کوشش کرنا فضول تھا۔ امی ہمیشہ کہتی تھی، ریحان دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، ساری جائیداد آخر کار تمہاری ہی ہے۔ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو سب کچھ تمہیں ہی ملے گا۔ تم بس اپنے ابا کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ جو کچھ وہ کریں اس کا حساب اللہ تعالیٰ انہیں خود دے گا۔ امی کہتی تھی، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم میری پرورش کی لاج رکھو۔ کبھی کسی کو یہ نہ کہنے دو کہ تم نے اپنی ماں کی تربیت کو شرمندہ کیا۔ تم اکثر پوچھتے ہو نا کہ میں تمہارے ابا سے بحث کیوں نہیں کرتی، تو وجہ یہ ہے کہ اگر میں بحث کرتی، اپنا حق مانگتی، تو وہ غصے میں مجھے اس گھر سے نکال دیتے اور تمہیں مجھ سے جدا کر دیتے۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تم میری زندگی کا سب کچھ ہو۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی اپنے ابا سے جھگڑا نہیں کرو گے۔ امی کی باتیں میرے دل کو چھو گئیں اور میں نے وعدہ کر لیا۔ پھر میں نے اپنی تعلیم پر پورا دھیان لگا دیا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ میں نے MBA کی ڈگری حاصل کی۔ میری کامیابی پر امی کے ساتھ ساتھ ابا بھی خوش ہوئے۔ پہلی بار انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے مجھے گلے لگانا چاہتے ہوں، لیکن میرے سرد رویے نے انہیں روک دیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب میں ان کا محتاج نہیں رہا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں ان کا کاروبار سنبھالوں، لیکن میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا، فی الحال میں کسی نجی ادارے میں نوکری حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی امی کی تمام خواہشیں پوری کر سکوں۔ مجھے ایکسپیرینس بھی حاصل کرنا ہے۔ میری بات سن کر ابا کچھ دیر چپ رہے، پھر بولے، بیٹا ساری جائیداد تمہاری ہے، تمہارا ہی حق بنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم یہ سب کچھ سنبھال لو تاکہ باقی زندگی سکون سے گزار سکو، مگر اگر تمہیں مناسب لگے تو اپنی مرضی سے کرو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ ابا کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ واقعی بڑھاپے کی نرمی اختیار کرے ہیں، مگر دوسری طرف پھپھو کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی نظریں ہمیشہ سے ابا کی جائیداد پر تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اپنی بیوی اور بیٹے سے ہمیشہ دور رہے اور اپنی کمائی اس کے بچوں پر خرچ کرے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ بڑھاپے میں کوئی شخص اپنی اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے بہن کتنی ہی پیاری کیوں نہ ہو۔ جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنی اولاد کے سہارے
اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ بہن بھائیوں کی۔ ابا کا رجحان میری طرف دیکھ کر پھپھو کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میری نوکری لگی اس نے ایک نئی چال چلی جو میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ ایک دن ابا خوشی سے بولے، ریحان اب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہو، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے تمہارا رشتہ اپنی بھانجی مہوش سے طے کر دیا ہے۔ تم اپنی امی سے مشورہ کر کے مجھے بتا دو کہ کس تاریخ کو شادی رکھنی ہے، باقی انتظامات میں کر چکا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں حیرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میری زندگی کا اتنا بڑا ڈیسیژن وہ میری مرضی کے بغیر کیسے کر سکتے تھے؟ امی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ یہ سن کر خاموش رہ گئی، مگر ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ بھائی نے ساری زندگی ان کا خیال رکھا، کبھی پیسے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ شاید اسی احسان کے بدلے وہ چاہتی تھی کہ اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنائے تاکہ زندگی سکون سے گزر جائے۔ مگر ابا نے نہ مجھ سے مشورہ کیا نہ امی سے، اور چپکے سے مہوش کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں نے غصے سے کہا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ابا؟ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا؟ مجھے آپ کی بہن کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی بہن کو منع کر دیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں آپ کی یہ بات کبھی نہیں مانوں گا۔ ابا کا چہرہ لال ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکا ہوں، مہوش تمہاری بیوی بنے گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ پھر چاہے تم دونوں اس گھر سے چلے جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر سوچ لینا، اس عمر میں تمہاری ماں کو طلاق لیتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں غصے اور دکھ میں ڈوبا ہوا بیٹھا رہ گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ انہیں کہوں، ابا آپ کی دھمکی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر امی روتی ہوئی آئیں، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بیٹا ساری زندگی میں نے ظالم شخص کی سختی برداشت کی، اپنے کردار پر انگلیاں اٹھتی دیکھی، مگر طلاق کا داغ نہیں سہ سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ تم فرما بردار بیٹے ہو، مگر میری عمر کے اس حصے میں مجھے بدنامی کا طعنہ مت دو۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں، جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ مہوش سے شادی کر لو۔ میں یہ فیصلہ خدا پر چھوڑتی ہوں، وہی بہتر انصاف کرے گا۔ امی کے آنسو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میرے لیے تو جیسے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنی پھپھو اور اس کے بچوں سے نفرت کرتا تھا۔ انہی کی وجہ سے میں نے کبھی سکون کی سانس نہیں لی، اور اب وہی لوگ میری زندگی میں دوبارہ شامل ہوئے تھے۔ میں نے چپ رہ کر اس رشتے کے لیے حامی بھر دی، مگر دل میں طے کر لیا کہ مہوش سے ہر بات کا بدلہ لوں گا۔ ایک ہفتے بعد میری شادی مہوش سے ہوگی، مگر ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں یعنی پھپھو کی گھر ہی رہ رہی تھی۔ میں خوش نہیں تھا۔ میں نے اپنے ابا سے مکمل تعلق توڑ لیا۔ انہیں میری خاموشی کا احساس ہونے لگا، شاید اسی لیے انہوں نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ مگر اس کے باوجود میرے دل کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ میں صرف اپنی ماں کی خاطر یہ رشتہ برداشت کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ امی کی اچانک موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں دن رات رویا، انہیں یاد کرتا رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جب ماں نہیں رہی تو میں یہ رشتہ بھی ختم کر دوں گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ امی کی وفات کے بعد پورے خاندان نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس گھر کو سنبھالنے کے لیے بہو کا گھر آنا ضروری ہے۔ میں ایک بار پھر مجبور ہو گیا۔ مہوش کی رخصتی کر دی گئی۔ وہ دلہن بن کر گھر آ گئی۔ اس نے اپنے انداز سے مجھے متاثر کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے اس سے مکمل فاصلہ رکھا، نہ اس سے بات کرتا نہ اس کی طرف دیکھتا۔ اگر وہ کچھ کہتی تو میں چپ چاپ رہتا۔ ابا سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر وہ اب خاموش ہو چکے تھے۔ شاید وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ میں اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہوں۔ ایک دن میری خالہ نے میرا رویہ دیکھ کر مجھے اپنے گھر بلایا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا ریحان، میں نے ساری زندگی اپنی بہن کو تڑپتے دیکھا ہے۔ اس نے اپنے شوہر یعنی تمہارے ابا کا پیار پانے کی بہت کوشش کی، دن رات خدمت کی، مگر اس ظالم نے کبھی اس کی خوبیوں کی قدر نہیں کی۔ اس نے اسے ہر خوشی سے محروم رکھا۔ میں نے دیکھا کہ کیسے اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی سے مایوس ہو گئی۔ بیٹا اب تم وہی سب اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے ہو۔ تم میں اور اپنے ابا میں کیا فرق ہے کیا؟ شادی چاہے زبردستی ہوئی ہو، مگر اب وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری۔ خالہ کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ انہوں نے کہا، کیا پتا تمہارے ابا کی شادی بھی زبردستی ہوئی ہو، مگر جو کچھ انہوں نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا، کیا وہ قابل برداشت تھا؟ تمہیں یاد ہے نا تمہاری ماں کیسا روتی تھی؟ اب تم اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر کے خود ظالم بن جاؤ گے۔ میں سن ہو گیا۔ ان کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دیں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں بھی وہی کر رہا ہوں جو میرے ابا نے میری ماں کے ساتھ کیا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں گالیاں نہیں دیتا تھا، نہ مہوش کے کردار پر شک کرتا تھا، مگر میرا سرد رویہ اس کے لیے اتنا ہی ظالمانہ تھا۔ مہوش میرے لیے سنورتی، میرے لیے کھانا بناتی، میرا خیال رکھتی، مگر میں اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ مجھے شرمندگی نے گھیر لیا۔
उस दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया तो रास्ते से महविश के लिए फूलों का गुलदस्ता और एक खूबसूरत तोहफा खरीदा। जब मैंने वो उसके सामने रखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसकी वो खुशी देखकर मेरे दिल में नरमी आ गई। मैंने दिल ही दिल में इरादा किया कि आज के बाद उसके साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। उस दिन के बाद मेरा रवैया महविश के साथ बिल्कुल बदल गया। मैंने उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना शुरू किया, जैसा एक शौहर को अपनी बीवी से करना चाहिए। महविश भी खुश थी, उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। अब्बा भी मुतमईन थे। वो अक्सर मुझसे कहते, बेटा अल्लाह ताला तुम दोनों को खुश रखे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों का घर हमेशा आबाद रहे। मैं खामोश रहता, मगर दिल के किसी कोने में अब भी उनके लिए एक सर्दी, एक पुरानी चुभन बाकी थी। वक्त गुजरता गया, अब्बा बुढ़ापे में दाखिल हो चुके थे। मैं उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ता था। महविश भी उनका ख्याल रखती थी। वो उन्हें खाना देती, दवाएं वक्त पर याद दिलाती। मैं अक्सर सोचता था कि वो वाकई एक जिम्मेदार बहू साबित हुई है। फिर एक सुबह एक अजीब वाक़या पेश आया। मैं दफ़्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि महविश भागती हुई आई और हाँफती हुई बोली, रेहान, मामा जी बिस्तर से हिल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है। ये सुनकर मेरे हाथों से कपड़े गिर गए। मैं फ़ौरन उनके कमरे में गया। अब्बा नीम बेहोशी में थे। मैंने फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाया। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें फालिज का शदीद दौरा पड़ा है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए बोलने से महरूम हो गए हैं। मैं खामोश खड़ा उन्हें देखता रहा। दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, जैसे कुदरत उनसे उनके अमाल का हिसाब ले रही हो। मगर फिर भी मैंने दिल में सोचा कि ये वक्त बदला लेने का नहीं, खिदमत का है। मैंने उनकी देखभाल में कोई कमी ना की। महविश भी उनकी खिदमत करती रही। वो कहती, आखिर वो मेरे मामा हैं, उनका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर कुछ ही अरसे बाद मैंने एक अजीब सी बात महसूस की। अब्बा की आंखों में हर वक्त नमी रहने लगी। जब भी मैं उनके पास बैठता वो इशारों में मुझे कुछ बताने की कोशिश करते, मगर जैसे ही महविश कमरे में दाखिल होती, वो फ़ौरन चुप हो जाते, आंखें बंद कर लेते। शुरू में मैंने इस बात को अहमियत नहीं दी। मैंने सोचा शायद वो शर्मिंदा हैं कि अब बोल नहीं सकते या किसी अंदरूनी दुख में मुब्तला है। मगर फिर ये बात बार-बार होने लगी। मैं जब भी उनके पास जाता, वो इशारों से कुछ कहना चाहते और महविश के आते ही खामोश हो जाते। अब मेरे दिल में शक ने जगह बना ली। मुझे लगा कुछ तो ज़रूर है जो वो छुपा रही है। एक दिन मैंने महविश से पूछा, तुम अब्बा का ख्याल तो रखती हो ना? वो हंसी और बोली, आप खुद देख लेना, मैं इन्हें वक्त पर दवाइयाँ देती हूँ, खाना खिलाती हूँ, इनके कपड़े बदलती हूँ। वो मेरे मामा हैं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है, आपको मुझ पर शक क्यों है? मैं खामोश रहा, मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं था। शक और बढ़ गया। एक दिन मैंने इरादा किया कि अब सच जान कर रहूँगा। मैंने बहाने से महविश से कहा, काफ़ी दिन हो गया, तुम्हारी अम्मी तुम्हें याद कर रही थी, आज उनसे मिला हो। मैं शाम तक दफ्तर से वापस आ जाऊँगा। वो खुशी खुशी तैयार हुई। मैंने खुद उसे रिक्शे में बिठाया और उसे यकीन दिलाया कि मैं सीधा दफ्तर जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो चली गई मैं फ़ौरन घर लौट आया। अब्बा कमरे में खामोश लेटे थे। मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया, उनके पास किया और कहा, अब्बा जो बात आप कहना चाहते हैं वो इशारों से नहीं, लिख कर बताएं। ये लीजिए कलम और कापी। उनके कांपते हाथों ने कलम थामा और वो आहिस्ता आहिस्ता लिखने लगे। मैं उनके चेहरे पर पसीना देख रहा था, जैसे बरसों का बोझ उनके दिल से निकल रहा हो। कुछ ही देर बाद जब उन्होंने लिखना मुकम्मल किया, मैंने वो कागज़ उठाया और पढ़ने लगा। वो अल्फाज मेरे लिए जहर की तरह थे। अब्बा ने लिखा था, जब तुमने मुझे पहली बार धमकाया था कि अगर मैंने तुम्हारी माँ पर हाथ उठाना ना छोड़ा तो तुम उसे लेकर घर छोड़ दोगे, तो मैंने तुम्हारे सामने उस पर हाथ उठाना बंद कर दिया। मगर जब तुम घर पर नहीं होते थे तो मैं और मेरी बहन उस पर जुल्म की इंतहा कर देते थे। हम उसे मारते, रुलाते और धमकाते कि अगर उसने तुम्हें कुछ बताया तो हम उसे बदनाम करके घर से निकाल देंगे। वो बेचारी सब कुछ चुपचाप सहती रही। अब्बा के लिखे हुए अल्फाज मेरे दिल में आग की तरह उतर रहे थे। उन्होंने आगे लिखा, जब मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ अपनी भांजी को तुम्हारी बीवी बनाना चाहती है, तो मैंने अपनी बहन के साथ मिलकर एक साजिश रची। हमने महविश को तुम्हारी ज़िंदगी में इसलिए लाया ताकि तुम्हारी ज़िंदगी भी वैसी ही बर्बाद हो जैसे मेरी हुई थी। मैं समझता था कि तुम्हारी माँ बदचलन है, वो मुझे छोड़ देगी। इसीलिए मैंने तय किया कि उसकी भांजी तुम्हारी बीवी बने, ताकि तुम भी वही अज़ियत झेलो जो मैंने झेली। मेरा दिल कांपने लगा। मैंने कागज़ नीचे रखा, मगर अब्बा का हाथ कांपता हुआ फिर मेरी तरफ बढ़ा। वो चाहते थे कि मैं आखिर तक पढूं। मैंने दोबारा कागज़ उठाया, लिखा था, शादी के बाद महविश का असल चेहरा मेरे सामने आया। वो अपनी माँ के साथ मिलकर तुम्हारी माँ को ज़लील करती थी। उस पर हुक्म चलाती, कहती, एक बार मुझे इस घर में कदम रखने दो, मैं बहुत जल्द तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। उन बातों ने तुम्हारी माँ को अंदर से तोड़ दिया। वो दुख सहते सहते मर गई। उसकी मरने के बाद मेरी आंखें खुली। मुझे एहसास हुआ कि वो इतनी बुरी नहीं थी जितनी मुझे बताया गया था, मगर अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा था। मैं आगे बढ़ता गया और मेरा जिस्म लरसता रहा। अब्बा ने लिखा था,
جب تمہاری ماں مر گئی تو میری بہن نے چالاکی سے خاندان کے بڑوں کو بیچ میں ڈال کر مہوش کی رخصتی جلدی کروا دی۔ اس نے چاہا کہ اپنی بیٹی کو تمہاری زندگی پر مکمل قابض بنا دے۔ شادی کے بعد مہوش کا اصل رنگ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے ساری زندگی اپنی بیوی کو بدچلن سمجھا، لیکن حقیقت میں میری اپنی بھانجی یعنی تمہاری بیوی مہوش ہی بدچلن نکلی۔ وہ سارا دن غیر مردوں سے فون پر باتیں کرتی ہے۔ میں نے اسے خود دیکھا اور جب سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ مل کر اس نے مجھے کوئی زہر جیسی دوا پلا دی، جس سے مجھے فالج ہو گیا۔ شاید وہ مجھے مارنا ہی چاہتی تھی، مگر میں بچ گیا۔ یہ شاید خدا کا انصاف تھا۔ میری زبان سلب کر لی گئی تاکہ میں اب کچھ بول نہ سکوں، صرف اپنی غلطیوں کا بوجھ اٹھاتا رہوں۔ یہاں تک پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ابا کے الفاظ رکے نہیں تھے۔ انہوں نے لکھا، اب تمہاری بیوی میرے ساتھ بہت ظلم کرتی ہے۔ جب تم دفتر جاتے ہو تو وہ پیچھے سے غیر مرد کو گھر بلاتی ہے۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں مگر بول نہیں سکتا۔ وہ مجھے مارتے بھی ہیں، کئی دن بھوکا رکھتی ہے۔ میری ساری دوائیں بدل دی ہیں، غلط دوائیں دیتی ہے تاکہ میری حالت بگڑتی جائے۔ پھر تمہارے سامنے معصوم بن کر تمہارا اعتماد جیتی ہے تاکہ موقع ملتے ہی تمہاری ساری جائیداد اپنے نام کر لے۔ یہی منصوبہ اس کی ماں نے بنایا ہے۔ جب سب کچھ ان کے قبضے میں آ جائے گا تو وہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے۔ بیٹا، میں نے اپنی زندگی میں بہت ظلم کیے، لیکن اب میں تمہیں سچ بتائے بغیر مر نہیں سکتا۔ تمہیں میری بہن اور اس کی بیٹی سے نجات حاصل کرنی ہوگی۔ وہ تمہاری تباہی کا سامان کر رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری زندگی برباد کی، مگر اب تم آزاد ہو۔ اپنا فیصلہ خود کرو۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں جیسے پتھر بن گیا، کاغذ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں گنگ بیٹھا رہا۔ میرا دل چیخ رہا تھا مگر آواز لبوں سے نہ نکلی۔ آخر کار میں رو پڑا اور روتے ہوئے کہا، ابا، آپ نے میری اور امی کی زندگی تباہ کر دی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے وہ کاغذ اپنے سینے سے لگایا اور فیصلہ کر لیا کہ اب مہوش کا انجام وہی ہوگا جو اس نے خود اپنے لیے لکھ دیا ہے۔ میں نے مہوش کو طلاق دے دی۔ پھوپھو جو اسی گھر میں رہ رہی تھیں اور جو سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھتی تھیں، وہ بھی آخر کار ابا کے سامنے بے بس نظر آنے کی ادا کر کے، مگر میں نے ان کے لیے کوئی رحم نہیں دکھایا۔ ساری جائیداد کے کاغذات اور حقوق واپس دے کر میں نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ جو بھی اس گھر کو برباد کرنے والا تھا اسے اب اس کی سزا ملے گی۔ پھر میں نے اپنی مامی کی بیٹی عائشہ سے شادی کر لی اور ابا کے لیے ایک مرد نرس کا انتظام کر دیا تاکہ ان کی بڑھاپے کی صحیح طرح دیکھ بھال ہو سکے۔ میری زندگی میں سکون واپس آ گیا، مگر کبھی کبھار جب ماں کی بے بسی اور اس کی موت یاد آتی تو آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ پھر دل شکر کے ساتھ کہتا ہے کہ کم از کم مرنے سے پہلے ابا نے مجھے سچ بتا دیا، ورنہ شاید میں مزید ظلم سہتا رہ جاتا۔ آخر کار مجھے میری محنت کا بہترین انعام ملا۔ عائشہ جیسی خوبصورت اور نیک دل بیوی میری زندگی میں آ گئی۔ اس کہانی کا اخلاقی پیغام یہ ہے کہ سچ اور انصاف چاہے دیر سے آئیں، آخر کار جیتتے ہی ہیں۔ زندگی میں صبر، سچائی اور خود احتسابی ہی انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نیا ہے تو ہمارے اس چینل شایان سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔